بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ فرقان ہی چل رہی ہے، 19واں پارہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن لوگوں کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے پر انہیں یقین نہیں ہے، اس کی امید ہی نہیں رکھتے، گویا گناہ کا سبب جو ہے وہ آخرت سے غفلت ہے. اور اگر بالکل نا امیدی ہو جائے تو پھر آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. تو یہاں کفار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ یہ آخرت کے محاسبے کا یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ کے حضور پیش ہونے پہ انہیں اعتبار ہی نہیں ہے. اور کہتے یہ ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ یہ کیا بات ہے کہ ان پر فرشتہ وحی لاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام پہ نازل ہوتا ہے. آخر ہم بھی انسان ہیں، ہم پہ فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ او نرا ربنا، یا اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ کو دیکھ لیں، ہم اللہ کی بات سن لیں، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا؟ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا. ان کے دلوں میں تکبر گھس گیا ہے اور اپنی بڑائی گھس گئی ہے. یہ دوسروں سے خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی حساب میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی سلوک روا رکھا ہے کہ اگر ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ ہم بھی تو ویسے ہی ہیں، ہم بھی بڑے خاندانی لوگ ہیں، ہم بھی بڑے ہوشیار اور سمجھدار لوگ ہیں، ہم بھی بڑے امیر و کبیر ہیں، ہم بھی بڑے معتبر ہیں، تو ہم پر فرشتہ کیوں نازل نہیں؟ یا اللہ کریم ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ نبوت بہت بڑا
بہت اعلیٰ، بہت علیٰ مقام ہے، جہاں نبی اللہ کے انبیاء جو ہیں ان کو ایک خاص تزکیہ، طہارت اور نفاست حاصل ہوتی ہے. ان کے وجود عالی بھی بڑے پاکیزہ، طیب اور طاہر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ارواح مبارکہ بہت لطیف، بہت منور، نورانی ہوتی ہیں. اور اس لطافت قلبی کی وجہ سے انہیں فرشتہ نظر آتا ہے، یا فرشتہ بات کرتا ہے، یا القائے الہی ہوتا ہے. اور اس سب کے باوجود دیدار باری کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی، رب ارنی انظر الیک، کہ میں بے قرار ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا دیدار کرائیے. فرمایا لن ترانی، فرمایا اس دنیا میں اور اس نگاہ سے اس عالم میں آپ نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ سلامت رہ گیا تو پھر آپ بھی دیکھ سکیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو کوئی ذرہ تجلیات ذاتی کا اس پہاڑ پہ جب ظاہر ہوا تو اس ایک تجلی سے بہت بڑا پہاڑ تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ ارلے پہاڑ پر تھے، درمیان میں وادی تھی، اس کے پار پہاڑ تھا. تو اتنا ہیبت، اتنی طاری ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر بھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. تو اس عالم دنیا میں، اس عالم آب و گل میں ان نگاہوں کے ساتھ دیدار باری ممکن نہیں ہے. شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بھی علماء کی دو رائے ہیں. کچھ تو اسی رائے پہ ہیں کہ حضور بھی چونکہ اسی عالم میں ابھی دار فانی میں جلوہ افروز تھے، اس لیے دیدار باری ممکن نہیں. لیکن جو حضرات قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور تو جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل امین نے بھی معذرت کر لی، جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے وہاں حضور وجود باوجود سمیت جہاں تک اللہ نے چاہا حضور تشریف لے گئے. تو وہاں اس عالم میں، عالم بالا میں اگر زیارت ہو تو وہ محال نہیں ہے. وہاں یہ دنیا کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب عطا ہوا وہ اس دار دنیا میں تھا، وہ زمین پر تشریف رکھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالائے عرش تشریف لے گئے، پھر آپ نے جنت دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، برزخ کے حالات کا ملاحظہ فرمایا، جو معراج شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائے. تو وہاں دیدار باری کا ہونا محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اور جو قائل نہیں ہے وہ وہاں کے بھی قائل نہیں ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، ان میں اتنا تکبر ہے کہ یہ کہتے ہیں جی اللہ کریم ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتے، یا فرشتہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ کیا نبی کے سے ہی بات کرتا ہے، یہی ایک نبی ہے اور ہم جو ہیں ہمیں کچھ نہیں سمجھتا. لقد استکبروا، فرمایا یہ ان کا تکبر ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم، اور یہ ان کے اپنے دل میں تکبر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں، اپنے دل میں، اپنے نفس میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ان کے بڑا سمجھنے سے یہ بڑے ہو نہیں جاتے. تکبر جو ہے یہ دل کے امراض میں سے ہے اور اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. بندہ اپنے طور پر اپنے کو بہت بڑا سمجھتا رہتا ہے، حالانکہ دار دنیا میں شاید اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو. وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور اس تکبر کی وجہ سے یہ سرکش ہو رہے ہیں، انکار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں.
کہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں اور ہماری کوئی بہت بڑی شان ہے. لیکن وہ وقت بھی آ رہا ہے جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے. فرشتے ان کے سامنے بھی آ جائیں گے, یہ بھی فرشتے دیکھ لیں گے. یوم یرون الملائکہ, ایک دن آئے گا یہ فرشتے دیکھ لیں گے. عند الموت بھی جب آدمی کی توجہ بالکل برزخ کی طرف ہو جاتی ہے, دنیا کی طرف سے ہٹ جاتی ہے, تو اسے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. روح قبض ہونے کے بعد سب کو نظر آنے لگ جاتے ہیں برزخ میں. میدان حشر میں سب دیکھ سکیں گے. تو فرمایا جس دن دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین, تو بدکاروں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی. پھر کوئی اچھی بات یہ جو بڑے گھبرا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتہ کیوں نہیں آتا, جس دن فرشتے ان کے سامنے آئیں گے تو دار عمل تو ختم ہو چکا ہوگا, ایمان لانے کا موقع گزر چکا ہوگا, جزا و سزا کا موقع آن پہنچا ہوگا, اور فرشتوں کو دیکھ کر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی, ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, یہی لوگ جو آج کہتے ہیں فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہ, تو اس دن کہیں گے کاش یہ دور سے دور چلے جائیں, فرشتے ہمارے سامنے نہ آئیں, یہ دور ہٹ جائیں, بہت دور انہیں اللہ لے جائے. عند الموت بھی فرشتہ جب نظر آتا ہے تو پھر کوئی خوشی کی خبر نہیں رہتی سوائے اللہ کے بندوں کے, جنہوں نے زندگی میں اللہ کی اطاعت کی اور جنہیں اللہ نے معاف فرما دیا, انہیں خوشی ہوتی ہے. عند الموت نیک لوگوں کے لیے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ, ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں, دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے, عند الموت بھی آپ کے ساتھ ہیں. پیار سے جنت سے لباس لاتے ہیں, خوشبوئیں لاتے ہیں اور ان میں سجا کر اس کی روح کو لے جاتے ہیں. لیکن کافر کے لیے تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے کہ فَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں, منہوں پہ مارتے ہیں کہ نکلو آج حساب کتاب کی طرف, اور مار پیٹ کر اور دوزخ کے لباسوں میں, آگ کے جلتے ہوئے لباسوں میں لپیٹ کر گھسیٹ کر لے جاتے. تو فرمایا فرشتے تو سامنے آ جائیں گے, لیکن اس دن تمہارے لیے کوئی اچھی بات نہیں, کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی, بلکہ تم چلا رہے ہوگے کہ اللہ انہیں کہیں دور کر دے, بہت دور کر دے, ہم سے الگ کر دے. اور پھر اپنے زوم کے مطابق انہوں نے جو دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہوں گے, کافر بھی جو کام کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی پسند سے کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں کرتا. تو نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اسے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت سمجھ کر کیا جائے. وہی نیک کام آپ اپنی مرضی سے اپنے نفس کی خواہش سے کریں تو وہ نیکی نہیں بنتا, اس لیے کہ نفس کی خواہش آخرت یا رضائے باری نہیں ہوتی, نفس کی خواہش کوئی دنیاوی مفاداتی ہوتے ہیں. اور پھر کافر تو آخرت کا قائل ہی نہیں ہے, تو جب آخرت کو مانتا ہی نہیں تو آخرت کے لیے عمل کیوں کرے گا. تو جو اچھے کام بھی کرتے ہیں, کفار بھی کرتے ہیں, بدکار لوگ بھی کبھی اچھے کام کر دیتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کر دیتے ہیں, غریب کی مدد کر دیتے ہیں, اور اس طرح کے کام کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس بڑے بڑے اسپتال جو ہندوؤں نے بنوائے ابھی تک چل رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. گنگا رام اسپتال ہے, گلاب دیوی اسپتال ہے, یہ ہندوؤں نے بنائے تھے. تو فرمایا قدمنا الی ما عملوا, اپنے جن کاموں پہ انہیں بڑا فخر ہوگا ان کی طرف اللہ کریم متوجہ ہوں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, جو کام انہوں نے کیے جب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, تو انہیں خاک کی طرح اڑا دیا جائے گا, کیونکہ ان میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہیں ہوگا.
تو کافر اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے کرتا ہے، یا شہرت کے لیے کرتا ہے، یا حصول زر کے لیے کرتا ہے، یا اقتدار کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کریم جتنا چاہتے ہیں اتنا اسے اس نیکی کے بدلے اقتدار یا دولت یا شہرت دنیا میں لوٹا دیتے ہیں۔ بہرحال نیکی ضائع نہیں جاتی، کافر کی نیکی بھی اسے دنیا میں لوٹا دی جاتی ہے۔ آخرت کے لیے چونکہ وہ کرتا ہی نہیں، نہ اس کی نیت ہوتی ہے نہ ارادہ ہوتا ہے، اور پھر آخرت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ضروری ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو کچھ ایسے کام بھی ان کے ہوں گے جن پر انہیں بڑا بھروسہ اور فخر ہوگا، لیکن جب ذات باری ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں دھول کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اور ان کے مقابلے میں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، وہ لوگ جنہیں جنت نصیب ہوگی، جو جنت کے رہنے والے ہوں گے، بہت اچھے ٹھکانے ان کو نصیب ہوں گے اور بہت اچھی آرام گاہوں میں وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ جب ان کا یہ حال ہوگا تو مقابلے میں ان کو بہت اچھے گھر، بہت اچھے ٹھکانے، بہت اچھی آرام گاہیں نصیب ہوں گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور اس دن آسمان ایک بدلی پر سے یا بدلی کی طرح سے پھٹ جائے گا۔ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ فرشتہ وہی جو لاتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، فرشتہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، خود اللہ کریم ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، تو میدان حشر میں ان کی یہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ نہیں، بے شمار فرشتے اللہ کریم کے نازل ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا بدلی کی طرح، ٹکڑا کو نیچے آ جائے گا، فرشتے نیچے آ جائیں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین عسیرا، اس دن سب اقرار کر لیں گے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو بہت بڑا مہربان ہے، جس کی رحمت کے صدقے دنیا کی بے پناہ نعمتیں کفار نے بھی پائیں، زندگی پائی، مال و دولت پایا، صحت پائی، اولاد پائی، اقتدار پایا، بے شمار دنیا کی نعمتیں آدمی گن نہیں سکتا جو کافروں نے بھی پائیں۔ آج اسی رحمان کی حکومت ہے۔ آج پتہ چلا کہ باقی ساری حکومتیں، سارے اقتدار وقتی، لمحاتی، عارضی، محدود تھے۔ لامحدود اختیارات اور دوام اور ہمیشہ اور ہر چیز پہ قدرت، یہ شان اسی کو سزاوار ہے جو دنیا میں رحمان تھا۔ رحمان اور رحیم کا مادہ ایک ہی ہے لیکن مفہوم الگ الگ ہے۔ رحمان میں ابدیت نہیں ہے، یہ وقتی صفت ہے۔ جیسے اسی وزن پہ جو لفظ عربی میں آتے ہیں، مثلا عطشان آتا ہے، بہت زیادہ پیاسا، تو پیاس اگر پانی مل جائے تو ختم ہو جاتی ہے، دائمی صفت نہیں ہے، وقتی صفت ہے۔ غضبان، وہ بھی اسی وزن پہ آتا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے، لیکن غصہ ہمیشہ تو نہیں رہتا، غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رحمان کا جو ہے اظہار رحمانیت کا، یہ دار دنیا میں ہے کہ یہاں انسان، حیوان، نیک، بد، مومن، کافر دنیاوی نعمتوں سے سارے مستفید ہو رہے ہیں۔ سورج سے سارے مستفید ہوتے ہیں، رات کو سارے آرام کرتے ہیں، چاند، تارے، ستارے، زمین کی چیزیں، نعمتیں، سمندروں کی چیزیں، پرندے، پھل، ہر نعمت سے مستفید، یہ رحمانیت ہے۔ فرمایا الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، رحیم دائمی صفت ہے۔ جیسے اس وزن پہ آتا ہے حکیم،
اب کوئی دانا ہے تو دانائی دائمی صفت ہے، یہ نہیں کہ آج دانا ہے اور کل نہیں ہوگا۔ تو رحیم دائمی صفت ہے، جنہیں حصہ رحیمیت سے نصیب ہوتا ہے انہیں دنیا میں نور ایمان نصیب ہوتا ہے، نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی عزت اور شان اور عظمت نصیب ہوگی اور مغفرت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس وقت انہیں وہاں یاد آئے گا کہ اللہ تو رحمان بھی ہے، اور اس کی رحمانیت سے ہم نے دنیا میں بڑے مزے کیے، تو آج اسی کی بات یہ فرمایا وہ دنیا میں تھی رحمان، آج رحیمیت کا اظہار ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج حکومت حقیقی حکومت ہے اور اللہ کی حکومت ہے۔ پھر پکاریں گے کہ وہ تو رحمان تھا، فرمایا جب رحمان تھا تب تم نے فکر نہیں کی، تم نے رحیمیت کا دامن نہیں تھاما، تم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دامن نہیں تھاما، تو اب رحمانیت تو ختم ہو گئی، اب تم محروم رہ گئے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، بہت مشکل بن جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن تو کافر اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، اتنے متاسف ہوں گے، اتنا دکھ ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول، اے کاش میں نے اللہ کے رسول کا دامن تھاما ہوتا اور جو راستہ اللہ کے رسول نے بتایا وہ اختیار کیا ہوتا۔ جب حقائق سامنے آ جائیں گے، جنت دوزخ سامنے ہوگی، میدان حشر قائم ہوگا، فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، کفار پر گرفت ہو رہی ہوگی، عذاب کی کیفیت ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور پھر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس عالم میں بھی بڑے مزے سے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں میں ہیں، بڑے آرام سے خوبصورت تختوں پہ بیٹھے ہیں، انہیں مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، انہیں بے شمار مشروب، تو اس وقت اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ کاش، افسوس، کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان جیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے، تو اس وقت خیال کریں گے کہ کاش ہم نے بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہوتی، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تک لے جاتے، اللہ کے رسول کے راستے پر لے جاتے۔ یہاں سے اس مسئلے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پیری مریدی کیا ہے، ہم کیوں کسی کو پیر بنائیں، کیوں کسی کے مرید بنیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، حدیث شریف موجود ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تو ایک اور مصیبت پیر صاحب والی کیوں سر پہ بٹھا لیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو اللہ کے رسول کی تو ہو نہیں رہی، ایک اور مصیبت گلے ڈال لی۔ اس آیہ کریمہ سے یہ ملتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے تو وہ اس راستے پر لے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ شیخ کا یا پیر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ہمیں حضور کے اتباع کی طرف لے جائے۔ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ فلاں میرا پیر ہے تو میرا بیٹا پیدا ہوگا، فلاں میرا پیر ہے تو میرا کاروبار چل جائے گا، فلاں میرا پیر ہے تو میں بیمار نہیں ہوں گا، نہیں، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔
پیر کا اصل مقصد یہ ہے کہ خود ہدایت پر قائم ہو، ہدایت یافتہ ہو اور ہمیں بھی راہ ہدایت کی طرف لے جائے، جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرفرازی کا سبب ہے، دونوں جہانوں میں خوشی کا اور عزت کا، آرام کا سبب ہے، اللہ کریم کی رضا حاصل ہو اور جنت نصیب ہو۔ یہ مصرف پیر کا نہیں ہے کہ فلاں پیر کا مرید ہوں تو میرا کاروبار چل جائے گا، فلاں پیر کا مرید ہوں تو مجھ سے عہدہ مل جائے گا، فلاں پیر کا۔ میرے پاس ایک دفعہ ہمارے ایک وزیر صاحب آئے، کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، تو یہیں ملے مجھ سے یہ دارالعرفان میں، تو ایک آیت مبارک قرآن کریم کی لکھ کر جیب میں ڈالی، بڑی خوبصورت لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھ سے یہ مشورہ لینے آئے تھے کہ کسی نے مجھے یہ آیت لکھ کر دی ہے کہ اگر اس کا وظیفہ کرو گے تو تم وزیر اعظم بن جاؤ گے۔ تو میں نے کہا برخوردار، تم نے یہ نہیں سوچا کہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ خود وظیفہ کرتا تو خود بن جاتا وزیر اعظم، تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور اگر اس آیت کے وظیفے سے ملتا ہے تو وہ جسے پتہ ہے وہ خود کر کے وزیر اعظم بن جاتا، تمہیں کیوں پتا تھا؟ میں نے کہا اسے بھی پتا ہے، اس نے تمہیں پیسے لے لیے اور تمہیں ایک کھیل پکڑا دیا۔ میاں یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس وزارت پہ شکر کرو، وزیر تو ہو، پھر اور کیا چاہتے ہو؟ تو یہ ایک وہم ہے لوگوں میں، اور اب تو یہ ہندوؤں کی طرح پیروں کی پوجا شروع ہو گئی، پیروں کو مشکل کشاں اور حاجت روا سمجھا جانے لگا، اور کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بڑے عجیب عجیب تماشے ہیں، قبروں پہ چراغ جلائے جا رہے ہیں اور اس پھولوں کے غلاف چڑھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں قبروں کو، اور پتہ نہیں کیا کیا پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری خرافات اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ پیر کا مقام یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جس بندے نے گمراہ کیا اس سے کہتا ہے کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی، اس کی دوستی مجھے لے ڈوبی، اس کے ساتھ رہنے سے میرا ایمان بھی خراب ہوا، میرے اعمال بھی خراب ہوئے۔ تو بدکار کی دوستی برائی کی طرف لے جاتی ہے، اگر تو نیک لوگوں سے تعلق نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پیری مریدی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کریں جو خود نیک ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، پھر رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہو، حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، روزمرہ کے معمولات سے آگاہ ہو اور رہنمائی کر سکے، اور پیر سے پوچھیں کہ اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے، وہ بتا سکے۔ اب جس شخص کے مشورے سے یا جس شخص کی دوستی سے اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور جنت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی چیز آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اولاد تو کافروں کی بھی ہے، ان کا پیر کون ہے؟ اقتدار کافروں کے پاس بھی ہے، دولت کافروں کے پاس بھی ہے، انہیں کسی پیر نے دی ہے، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، پیر فقیر کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے، دنیاوی نعمتیں جس قدر چاہے جسے چاہے دے، ہر ایک سے ہر نعمت کا حساب ہوگا، مومن سے بھی کافر سے بھی۔ مومن کو نعمت استعمال کر کے اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا مزید انعام اسے ملتا ہے، کافر نعمت کھا کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی جواب دہی ہوگی، اس کی جواب طلبی ہوگی۔ تو فرمایا اس وقت کہیں گے کہ کاش فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، وہ لے ڈوبا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب ہم کسی کی مجلس اختیار کرتے ہیں، تعلقات اختیار کرتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں، تو اس کا دین ضرور دیکھا جائے۔ عموماً رشتوں کے معاملے میں بچوں کے رشتے ہوں یا بچیوں کے ہوں تو ہر بندہ یہ دیکھتا ہے جی اس کے پاس دولت کتنی ہے، یا اس کا عہدہ کتنا ہے، یا اس کی جاگیر کتنی ہے۔
اور یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس دین بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ بنیادی طور پر پہلے بندے کا دین دیکھنا چاہیے، اس کے بعد اس کی دنیاوی حالت دیکھنی چاہیے۔ اور دوستی اور تعلق بناتے وقت بھی دیکھا جائے کہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی دوستی مجھے فائدہ دے گی، اور اگر بدکار ہے، بے دین ہے، رشوت خور ہے، سود خور ہے، تو پھر اس کی دوستی سے کیا فائدہ ہوگا، وہ دوستی بھی لے ڈوبے گی۔ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے تو مجھے اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد بھی، نزول قرآن کے بعد بھی، کلام الہی کے موجود ہوتی ہوئی اس نے مجھے اس سے محروم کر دیا اور گمراہ کر دیا۔ قرآن کریم کچھ اور کہتا رہا، میں کچھ اور کرتا رہا، میں نے زندگی بھر تکلف ہی نہیں کیا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ علماء نے یہاں بہت تفصیل لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں، مومنوں سے، مسلمانوں سے بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے زندگی میں قرآن کو دیکھا تھا، قرآن کے بارے کسی سے پوچھا تھا، قرآن کے احکام کے بارے جاننے کی کوشش کی تھی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن کہیں گھر میں والدین سے یا کسی مسجد میں مولوی صاحب سے پڑھ لیا جائے، جی قرآن ختم کر دیا، بس پھر اسے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب وہ زمانہ بھی گزر گیا، اب تو پڑھنے کا تکلف ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے بچپن لڑکپن تک یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پہلے ساتھ قرآن بھی پڑھایا جائے، اب اس کا بھی اہتمام کوئی نہیں کرتا۔ صرف جو لوگ بچے مدارس دینی مدارس میں جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ورنہ سکولوں میں کالجوں میں جو جاتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہیں، انہیں بہت کم الا ماشاءاللہ، اور پڑھ کر اسے رکھ دینا اور پھر ساری زندگی نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، سب سے بڑی محرومی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر روز کو قرآن سے زندہ رکھے، تھوڑا پڑھ لے لیکن روزانہ ایک رکوع پڑھ لے، پڑھے تو روزانہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کی کوشش کرے۔ زیادہ پڑھے اور اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوسطاً 3 پارے روز پڑھے جائیں تو بہتر رہتا ہے، آسان بھی رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو 10 پارے بھی پڑھتے تھے، ایسے بھی تھے جو 20 پڑھتے تھے، ایسے بھی اللہ کے بندے تھے جو روزانہ ختم بھی کرتے تھے، اور اللہ کے ایسے بندے بھی تھے جو ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ تو وہ برے دوست کی دوستی پر پچھتائے گا اور کہے گا کہ اس نے تو مجھے اللہ کے کلام سے دور کر دیا، لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، حالانکہ اللہ کا کلام تو موجود تھا۔ اور اللہ کریم نے اس کا ایسا اہتمام فرما دیا ہے کہ روئے زمین پر قرآن کی طرف دعوت دینے والے موجود ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، قرآن بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ نرے تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں، گھر گھر جا کر بتاتے ہیں۔ تو بے شمار ذریعے اللہ کریم نے بنا دی ہیں کہ قرآن کی تعلیمات ہمیشہ یہ چشمہ فیض جاری رہتا ہے، رکتا نہیں۔ انسان ہی غافل ہو جاتا ہے، اس طرف نہیں جاتا، ان کی بات نہیں سنتا۔ تو فرمایا اس دن کہیں گے کہ اس بدکار کی دوستی نے تو مجھے، میرے پاس اللہ کا کلام آیا، اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی یاد آئی، اللہ کی باتیں آئیں، اس نے مجھے ان سے محروم کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور فرمایا شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات ہو رہی تھی بدکار کی دوستی کی۔ اللہ کریم نے
بات لگا دی شیطان کی طرف کہ بدکار بھی شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے. جو برائی کی دعوت دے بندہ، جو بندہ گناہ کی طرف راغب کرے، جو بندہ حرام کی طرف راغب کرے، جو بندہ اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف راغب کرے، وہ بھی شیطان کا نمائندہ اور شیطان ہی بن جاتا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے شیاطین الجن والانس، جنوں سے بھی شیطان ہیں، انسانوں سے بھی شیطان بن جاتے ہیں. اور ہر شیطان انسان کو صرف ذلیل کرنا چاہتا ہے، دشمنی کر کے بھی اور دوستی کر کے بھی، جس طرح مار کھا جائے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب میدان حشر میں تو چور اچکا گناہگار بدکار دیندار بے دین جب عرش عظیم کا سایہ رحمت للعالمین پر دیکھیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لوائے حمد دیکھیں گے، جس کے سائے میں باد بہاری چل رہی ہوگی میدان حشر میں بھی، اور جن پر پھول برس رہے ہوں گے جبکہ دوسری طرف آگ برس رہی ہوگی، تو جو برائے نام کلمہ گو تھے وہ بھی بھاگیں گے. اسی ہم بھی امت ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض پیش کریں گے کہ بار الہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ لوگ جو بھاگے آ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو الگ کر دیا تھا، انہیں میرے پاس مت آنے دیجیے. اور یہ بہت مشکل گھڑی ہوگی. آج تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، آج تو ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو قرآن نے حکم دیا اس پر عمل کریں. بہت مصروف ہیں ہم. لیکن ایک دن آئے گا عرصہ محشر میں لوگ بھاگیں گے بارگاہ رسالت کی طرف اور ارشاد ہوگا کہ انہیں میرے پاس مت آنے دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو الگ کر دیا. انہوں نے زندگی بھر نہ قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو سنا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن پر عمل کرنے کی تکلیف گوارا کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی تھوڑی دیر الگ بیٹھ کر اس نقشے کو سوچے، دل میں تصور لائے کہ قیامت قائم ہے. ایک طرف سورج آگ برسا رہا ہے، جہنم چیخ رہی ہے اور گرج رہی ہے اور اس کی آگ جوش کھا رہی ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگوں کا کوئی حال نہیں. انہیں دوزخ کے لباس پہنائے جا رہے ہیں جو گندک کے لباس ہیں اور ان میں آگ لگی ہوئی ہے. پانی پیتے ہیں تو کھولتا ہوا ہے، درد ہو رہی ہے. فرشتے مار رہے ہیں، رسوا ہیں، ذلیل ہیں، الٹے گھسیٹے جا رہے ہیں. دوسری طرف جنت ہے، اس کی خوشبوئیں ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں اور باد بہاری ہے، لوگ بڑے خوش مطمئن ہیں. لوائے حمد ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک ہے، اس پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے. تو کون نہیں بھاگے گا اس طرف؟ لیکن جب یہ ارشاد ہو جائے گا کہ یا اللہ اے پروردگار، ان لوگوں کو میری طرف بڑھنے سے روک دے، انہیں اس طرف دوزخ کی طرف ہی لے جا. انہوں نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو خارج کر دیا تھا. قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ان لوگوں نے، اس قوم نے قرآن سے تو جدائی اختیار کر لی تھی، اپنی زندگیوں سے نکال دیا تھا. اگر ہم یہ بیٹھ کر سوچیں تو شاید ہمیں کوئی اندازہ ہو جائے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے.
قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری عجیب بدنصیبی ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو دنیا کے لیے، یہ سورت پڑھو نا تو اولاد ملے گی، یہ سورت پڑھو تو ڈر نہیں لگے گا، یہ سورت پڑھو تو کاروبار چمک اٹھے گا۔ یار یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، ایمان اور عقیدے کی کتاب ہے، بندے اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کی کتاب ہے۔ جس کام کی ہے اس سے وہ کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اگر بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہو، تو اسے اور چاہیے کیا؟ یہ زندگی کا تو ایک نصاب ہے اور ایک ایک ذرے کا مقرر ہے، اس کی روزی بھی مقرر ہے، صحت و بیماری بھی مقرر ہے، پیدا ہونے کا وقت بھی مقرر ہے، موت کا لمحہ بھی مقرر ہے۔ اس سب سے ہم نے گزرنا ہے، صحت و بیماری بھی رہے گی، مالی فراخی بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی، اقتدار بھی آئے گا، اقتدار سے محرومی بھی ہوگی، جوانی بھی آئے گی، بڑھاپا بھی آئے گا، زندگی بھی ملے گی، موت بھی آئے گی۔ یہ کام سارے تو ہونے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تعلق رب کریم سے ہے کہ نہیں، ہمیں اطاعت الہی نصیب ہے یا ہم خطا کار ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہے یا ہم آپ کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایک پوری صنف ہے شاعری کی جسے نعت کہتے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں، اللہ کی عظمت بیان کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جائیں تو اسے نعت کہتے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ آپ نعتیں اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان نہیں ہے، اپنی ضرورتوں کا بیان۔ بھر دو جھولی میری یا مجھے کچھ دو، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، میری مصیبتیں چاہیے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، تم اطاعت کا دامن تو تھامو، تم غلام تو بنو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اطاعت تو کرو، دامن تو تھامو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا اتباع تو کرو، اور سب سے پہلے عقیدے کی خبر لو۔ عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی بنیاد ہی کوئی نہیں، ہوا میں قلعے بنا رہے ہو۔ عقیدہ درست کرو اور اعمال سنت کے مطابق کرو، پھر دیکھو دکھ میں بھی سکھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے صدقے بھی اس کے درجات بڑھتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر دکھ میں بھی سکھ ہوتا ہے، بیماری اور تکلیف بھی ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے، تلافی معافات کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر وہ دامن ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ہر مصیبت جو ہے نا وہ پریشانی ہی کا سبب بنتی ہے، اور دنیا کی خوشیاں بھی پریشان کر دیتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے نصیب ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی اسے گھسیٹ گھسیٹ کر مار رہے ہوتے ہیں اور عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری میں اقتدار بھی ملے تو مصیبت بن جاتا ہے، حکومت ہوتی ہے لیکن سارا ملک لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے اور گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اور خلاف نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی حکومت کا؟ کیا فائدہ اس اقتدار کا جب لوگوں کے دلوں میں احترام ہی اٹھ جائے؟ کیا فائدہ اس اقتدار کا؟ اللہ اللہ اللہ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو اپنی زندگیوں سے قرآن کو خارج کر دیا تھا، ان کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔
بات صرف اس بات تک نہیں ہے کہ لوگ قرآن کو مان کر اس پر عمل نہیں کرتے محروم رہ جائیں گے. قرآن کو نہ ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے. اللہ کے دین کو نہ ماننا یہ دشمنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور فرمایا اس طرح جو بد نصیب تھے اور گستاخ تھے اور متکبر تھے ہر زمانے میں ہر نبی کے دشمن پیدا ہوتے رہے. جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے مجرموں کو انبیاء کا دشمن، ہر نبی کا دشمن بنا دیا. ہر نبی کے عہد میں بدکار لوگ نبی کے دشمن ہوتے. گویا برائی کرنا، بدکاری کرنا، دین سے دور ہونا عداوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ محض گناہ نہیں ہے، دشمنی ہے نبوت کی کہ اللہ کا نبی تو قرآن کو نافذ کرنا چاہے اور کوئی اپنے عمل سے قرآن کے احکام کو مٹانا چاہے تو اور دشمنی کیا ہوتی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، میرے حبیب آپ کا پروردگار ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہدایت دے سکے یا کوئی دوسرے کی مدد کر سکے. مخلوق ساری خود اپنی ذات میں محتاج ہے. جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا. تو نیک کی صحبت دامان رسالت کی طرف لے جاتی ہے، اطاعت الہی کی طرف لے جاتی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو آپ کو دین کے قریب کر دے. بدکار کی صحبت برائی کی طرف لے جاتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے. اور قرآن سے اور قرآن کے اتباع سے دور ہونا یہ دشمنی شمار ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کی بارگاہ میں حضور کا دشمن بن کر اٹھے گا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اب بڑی بات انہیں بڑا اعتراض سوچتا ہے. کافر کہتے ہیں کہ یہ چند آیتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی کسی سورت کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے، تو سارا قرآن ایک ہی دفعہ ان پر نازل کیوں نہیں ہو گیا. قرآن کا نازل ہونا مشیت باری پر ہے. اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کون سی بات نازل فرمانی ہے. کفار کو کیا خبر کہ کتاب الہی کیا ہوتی ہے، پھر اس کے نزول کے ساتھ تجلیات ذاتی کیا ہوتی ہیں، اور جن قلوب پہ نازل ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. فرمایا یہ اس لیے ہے، فواد لطیفہ قلب فواد ہوتا ہے. اس قلب کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے فواد کہتے ہیں، تاکہ وہ برداشت کر سکے. تجلیات ذاتی ہوتی ہیں کلام ذاتی کے ساتھ، اور جو نازل ہوتا ہے پھر کچھ دیر وقفہ آتا ہے تو اس کی قوت برداشت لطیفہ قلب میں آ جاتی ہے، پھر نیا نازل ہوتا ہے. اس کا انہیں کیا پتہ. اسی طرح صوفیاء جب ذکر کی تعلیم کرتے ہیں اور مراقبات کراتے ہیں تو درجہ بدرجہ کرا کے لے جاتے ہیں. ایک ہی دفعہ کسی کو کھینچ کر لے جاؤ تو پاگل ہو جائے، قوت برداشت نہیں رہتی. تو فرمایا کافروں کو اس بات کا کیا پتا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اور ایک ایک حرف میں کتنی تجلیات باری ہیں، اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور کتنا انسانی قلب کے لیے اسے سہارنا کتنا مشکل ہے. اور نزول ہو رہا ہے حضور کے فواد اطہر پر، لطیفہ قلب پر، سٹل ہارٹ پر، دل کے اندر
جو دل ہے اس پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہ آہستہ آہستہ قلب اثر میں قوت برداشت آتی جائے اور وہ اس میں ثبت ہوتا جائے، ورتلناہ ترتیلا، اور اس پر ٹھہر ٹھہر کر اتارا جائے۔ تو یہ ترتیب تو اللہ کریم جانتے ہیں۔ اب کوئی کہہ دے جی ایک رات میں بچہ پیدا کیوں نہیں ہو جاتا، 9 مہینے کیوں لگتے ہیں، تو کیا یہ کوئی سوال بنتا ہے؟ تو قادر مطلق کی حکمت ہے۔ انسان کا بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، کسی جانور کا 10 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، کسی کا 12 مہینے، ہاتھی 2 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی اپنی حکمت، اس کی کاراگری ہے، کسی کو سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ اسی طرح فصل 6 مہینے میں کیوں پکتی ہے، آج بیجی ہے کل کیوں نہیں پک گئی؟ یہ تو جہالت ہے، یہ کوئی سوال تو نہیں ہے جی۔ آم کا پیڑ لگایا تھا تو آج اس پر آم کیوں نہیں آگے کل لگایا تھا، اس میں برسوں کیوں لگتے ہیں اس کے بڑھنے اور درخت بننے میں؟ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح نزول کلام الہی بھی اپنے وقت پر اپنی ترتیب سے اور برداشت پیدا کرتا ہوا قلب اثر میں نازل ہوا، جتنا نازل ہوا، جب اس کی قوت برداشت آگئی مزید نازل ہو گیا۔ پھر ہر واقعہ کے ساتھ ہر آیت کو جوڑ دیا گیا، جب کوئی سوال پیدا ہوتا اس کا جواب نازل ہو جاتا، تو وہ ایک قیامت تک کے لیے اس کے معنی کی تعیین کا اور یاد رکھنے کا بھی سبب بن گیا۔ اب جو لوگ قرآن کے کو غلط معنی پہناتے ہیں، وہ شان نزول کے ساتھ رابطہ نہیں رہتا ان کا، اس سے ہٹ کر پہناتے ہیں۔ شان نزول دیکھا جائے واقعہ کیا ہوا تھا، کون سی آیت نازل ہوئی، تو اس کے معنی متعین ہو جاتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ تو اپنی طرف سے بڑا پہاڑ بنا کر لاتے ہیں کہ یہ اعتراض کا، حالانکہ ان کے اعتراض بیہودہ ہوتے ہیں، فضول ہوتے ہیں، لا یعنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے یہ فضول سوال ہے کہ یہ ایک ہی بار قرآن نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ ابھی ایک بار جن انبیاء پہ نازل ہوا وہ مانے تھے، جن انبیاء کو صحیفے یا کتابیں ایک بار مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یک بارگی مل گئی، ان پر کلام نازل نہیں ہوا، انہیں لکھی لکھائی کتاب مل گئی، وہ تم نے مان لی تھی۔ یہ تو فضول اعتراض ہے۔ کل کو تم کہہ دو جی آج گندم بیجی ہے، کل فصل تیار کیوں نہیں ہو گئی، جی آج آم لگایا تھا اس پر آم کیوں نہیں لگے، لا یہ نہیں سا سوال ہے۔ ان کے سوال لا یہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ پر اس کا جو جواب عطا فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور خوبصورت بات ہوتی ہے۔ یہ سوال جو کرتے ہیں یہ جہالت ہوتی ہے، جو جواب آپ پر نازل ہوتا ہے وہ احسن تفسیرہ، بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے، کہ سوال از قسم جہالت ہوتا ہے اور جواب علم ہوتا ہے، تو جواب علم سے دینا پڑتا ہے۔ سوال تو کوئی بھی جاہل کر سکتا ہے، اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ جاہلانہ سوالات آپ کی بارگاہ میں لاتے ہیں، ان کے سوال کی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں جہالت بھری ہوتی ہے، لیکن ہم جو جواب آپ کو عطا فرما دیتے ہیں وہ خوبصورت تفسیر اور تفصیل ہوتی ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ جس طرح یہ دنیا میں الٹے الٹے اعتراض کرتے ہیں، الٹے الٹے کام کرتے ہیں، جن کاموں سے روکا جائے وہ کرتے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ نہیں کرتے، تو روز حشر ان کو منہوں کے بل الٹا کر کے گھسیٹا جائے گا، کیونکہ سزا از جن سے اعمال ہوتی ہے، جیسے عمل ہوتے ہیں اسی طرح کی سزا ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ آپ وسلم پر، آپ کے دین پر، آپ کی کتاب پر، آپ کی عظمت پر الٹے الٹے اعتراض کرتے ہیں،
الٹے کام کرتے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ نہیں کرتے، جن سے روکا جائے وہ کرتے ہیں، یہ بھی عمل الٹا ہو گیا، اعتراض بھی الٹے ہو گئے۔ فرمایا میدان حشر میں انہیں ٹانگیں اوپر کر کے منہوں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، منہوں کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ اور جتنے دنیا میں دین سے دور تھے، جتنے دنیا میں اتباع رسالت سے دور تھے، اتنے جہنم کے دور دراز گوشوں میں پھینکا جائے گا، کیونکہ الٹے کام کرتے تھے، الٹے کر کے لائے جائیں گے، اور دور تھے بارگاہ رسالت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ایمان سے، اللہ جتنا جتنا کوئی دور تھا اتنے دور دراز گوشوں میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے اور جن کی راہ بھی بھٹکی ہوئی ہے، برا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، کسی منزل پر نہ پہنچنے والا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی، ہم قرآن کریم میں، حدیث شریف میں، مقررین کی بیانات اور تقریروں میں، علماء سے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم اندازے کرتے رہتے ہیں دوسروں کے کہ یہ کر رہا ہے، اس کا آخرت میں کیا ہوگا، فلاں یہ کر رہا ہے، سب یار چھوڑو، دوسروں کا ہم نے جواب نہیں دینا، ہم نے جواب دینے اپنے 4.5 ہاتھ کے باڈی اسٹریچر کا۔ ہر بندے کا وجود اس کے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے 4.5 ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ بھی چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے تو اس کا ہاتھ بھی بڑا ہے، ہر بندے کا وجود 4.5 ہاتھ شمار ہوتا ہے۔ اس 4.5 ہاتھ کا فکر پہلے اپنا کرو، خود کو دیکھو، ہمیں کتنی توفیق ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، خود دیکھو ہم نے قرآن کریم کو کتنا سمجھا، خود اپنا محاسبہ کرو کہ میرا کتنا عمل قرآن کریم کی اور حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ آج زندگی ہے، دنیا ہے، فرصت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کے بہت زیادہ گناہ بھی اللہ کی توبہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، آج سب کچھ بخشایا جا سکتا ہے، موت کے بعد مشکل ہو جائے گا کام۔ زندگی میں موت کی تیاری کرو، صحت میں بیماری کے دنوں کا ازالہ کرو، اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ کی عبادت زیادہ کرو، اگر بیماری آ گئی، چھوٹ بھی گئی تو اللہ اتنا ثواب دیتے رہیں گے جتنا صحت میں کرتے تھے۔ اللہ کی یاد کو دلوں میں بسا لو، اللہ کے نام کی تکرار کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنا اللہ اللہ کیا کرو کہ دنیا و ما فیہا ذہن سے نکل جائے، صرف اللہ یاد رہ جائے۔ اور آج عقبہ کی فکر کرو، کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب کرے اور قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔